فیصل صاحب، آپ سے ایک اہم سوال ہے دور حاضرت میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو طرح طرح کے واقعات ہمیں اسلام مخالف نظر آتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کریم کی سخت بے حرمتی کی گئی. قرآن میرے رب کا کلام، یہ کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ابھی حال ہی میں سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ مختلف لوگ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ اور ہم بحیثیت مسلمان، ہمارے ایمان میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں، ہمیں ان کی مذمت کرنی چاہیے یا نہیں؟ یقیناً ہمیں کرنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں تو اس کے کیا تقاضے ہو سکتے ہیں؟ اور ہم یہ بھی بتائیں کہ کیا ایسا کریں کہ آئندہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کبھی پیش نہ آئیں. آپ اپنی رائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ناصر واصف صاحب کا سوال بہت ہی عمدہ تھا. یقیناً ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ناموس قرآن، ناموس رسول اور جب ناموس الہی کی باری آئے تو اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. محض تیار ہی نہ ہو بلکہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے قرآن، اللہ تعالیٰ کے رسول اور ذات الہی کے لیے قربان کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس معلوم نے ایک محافظین کی نگرانی میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی، قرآن کریم کو نظر آتش کیا. بقرعید کا مبارک دن تھا، سب جہاں میں مسلمان خوشیاں منا رہے تھے، لیکن اس دن سویڈن کے ایک شخص نے قرآن کی بے حرمتی کی. اس نے صرف قرآن کو پھاڑا ہی نہیں بلکہ سگریٹ کے دھوئیں سے قرآن کو جلایا بھی، اور یہ کام اس انسان نے مسجد کے باہر کیا تھا. اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ پولیس کی نگرانی میں یہ کام ہوا، یعنی کہ پولیس نے خود کہا تھا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو. اور صرف یہی نہیں، اس سے پہلے بھی وہاں پر قرآن کو جلایا جا چکا ہے، اور جو مسلمان وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن پولیس نے ایک مسلمان کو اس لیے گرفتار کر لیا کیونکہ اس نے ایک پتھر پھینکا تھا. 28 جون کو سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی. وجہ یہ ہے کہ سویڈن کو ناٹو میں شامل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. سویڈن کی کوئی بھی کمپنی ان کے پروڈکٹ اور ان کے ایپس کا بائیکاٹ کریں، اور اللہ اس شخص کو ہدایت دے. اور نعوذ باللہ قرآن کریم کو پاؤں تلے دوں گا. یقیناً اس کا یہ عمل ایسا ہے کہ ہم تو بحیثیت مسلمان اس کی مذمت کریں گے ہی، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس دنیا کے سامنے نشان عبرت بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا یہ ایمان. واصف صاحب، آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اب کیا کرنا چاہیے. ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر آئے روز ہمارے ایمان کو پرکھا جاتا ہے. یقیناً غیر مسلم ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے، ہماری جو غیرت ایمانی ہے اس کو پرکھنے کے لیے آئے روز اس طرح کے واقعات منظر عام پر لے کر آتے ہیں. وہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کی قوت ایمانی، غیرت ایمانی کا خاتمہ ہو چکا ہے. اگر تو ان کا خاتمہ ہو چکا ہے تو ہم اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دیں اور ہمیشہ کے لیے انہیں ختم کر دیں. اور انشاءاللہ تعالی جب تک اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر ایک مسلمان بھی زندہ ہے، اس وقت تک نہ تو ہم ناموس رسول پر کوئی حرف برداشت کریں گے، نہ ہی قرآن کریم کی آن اور شان پر کوئی ہم حرف برداشت کریں گے. ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے. دیکھیں، ایک عیسائی سے اسلامک سینٹر میں ملاقات ہوئی. اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ اسلام کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، اسلام پر آپ نے مکمل تحقیق کی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات کا آپ نے مطالعہ کیا ہے، مسلمانوں کی تاریخ کو آپ نے پڑھا ہے، تو آپ کی فائنڈنگ کیا ہے، آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں. تو اس نے اپنے زبان حال سے جس چیز کا اظہار کیا یقیناً وہ یہ تھی، اس نے کہا کہ تاریخ انسانی یہ کہتی ہے، تاریخ اسلامی یہ کہتی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو ہم نے ان کی ذاتیات کو نقصان پہنچایا، ہم نے ان کے گھروں کو جلایا، ہم نے ان کے بال بچوں کو نیزوں کی گھاٹ اتارا، اور جب بھی ہم نے ان کی ذاتی جائیداد، ذاتی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں نے اس کو برداشت کیا ہے. لیکن مسلمانوں سے جو چیز برداشت نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ان کی موجودگی میں یا ان کی غیر موجودگی میں ان کے زندہ ہوتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے رسول یا ان کے قرآن
یا اللہ تعالیٰ کی ذات یا خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرتے ہیں تو یہ ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب جب کوئی بھی غیر مسلم قرآن کریم کی ناموس، قرآن کریم کی بے حرمتی کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے، تو ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس لائن کو، اس ملعون کو میں ہی جہنم میں پہنچاؤں اور اس کے انجام تک پہنچاؤں۔ اور ہمارا ایمان بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ بے شک خود لیا ہے، لیکن جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں، ہماری موجودگی میں کوئی بھی غیر مسلم ہمارے جو مذہبی اثاثے ہیں، قرآن کریم ہے، خانہ کعبہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے، ان کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اسلام کے اندر جگہ جگہ پر احتجاج ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ممالک کے اندر سے سویڈن کے سفیر کو جو ہے ادھر بدر کر دیا گیا ہے، اور ہمارے پاکستان کے پارلیمنٹ میں بھی ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے پارلیمنٹ ممبران نے اپنے بیانات کے ذریعے اس مذموم واقعہ کی مکمل طور پر مذمت کی ہے۔ اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب تک اس لائن کو سویڈن حکومت جو ہے وہ پھانسی پر نہیں چڑھاتے یا نشان عبرت نہیں بناتے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم اپنے قرآن، اپنے رسول کی آن شان پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔